ہم سے تو الیکشنز چھینا جاتے ہیں، ہم الیکشنز نہیں چھینتے. ہمیں 98 کا دور ختم ہوا ہے. جب سہولت کاروں کا دور ختم ہوا ہے تو وہ سارے جو سیاسی یتیم ان پہ اور ان کی وجہ سے جیتتے ہیں، کراچی سے لے کے کشمیر تک وہ اب الیکشنز ہار رہے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے جیت رہے ہیں. اب میں پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام جو بلدیہ کے نمائندے ہیں، کراچی سے لے کے کشمیر تک منتخب ہو کے آئے ہیں، بڑا دیر بعد، ایک سال سے زیادہ کے الیکشنز ہو چکے ہیں، اور اب آج وہ اپنے اوتھ لے رہے ہیں. اب سے کام شروع ہوگا انشاءاللہ تعالی. آپ نے صوبائی حکومت کے ساتھ تعاون کر کے اپنے عوام کے، اپنے علاقے کے عوام کے مسائل حل کرنے کی کوشش کرنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی میں جانتا ہوں کہ جیسے ماضی میں پاکستان پیپلز پارٹی نے ڈیلیور کیا ہے، انشاءاللہ تعالی آگے جا کے ہم مزید آپ کے مسائل کے حل نکالیں گے. جہاں تک کراچی کی بات ہے، کراچی اس ملک کا سب سے بڑا شہر ہے. اس ملک کو اگر کوئی ایک شہر بچا سکتا ہے تو وہ یہ کراچی شہر اس ملک کے تمام مسائل سے نکلوا سکتا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ میں جہاں تک کراچی کی بات ہوں، میں اپنا پرسنل انٹرسٹ لوں گا اور یہ میرا ذاتی ذمہ داری ہوگا انشاءاللہ تعالی. اور آپ دیکھ لیں گے کہ 5 سال کے اندر ہی اندر جب ہم جنرل الیکشنز بھی ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی، 5 سال کے اندر ہی اندر آپ مجھ سے جواب لیں گے کہ آپ نے اپنے 5 سال میں کے ایم سی کی حکومت میں کیا کروایا ہے. اور انشاءاللہ تعالی تمام جو ہمارا ماضی کے بلدیاتی انتظام رہے ہیں ان کے مقابلے میں ہمارا وہاب صاحب کا اور مراد صاحب کا پرفارمنس جو ہے ان سے بہتر ہوگا. مگر ہم صرف یہ جیسے وہاب صاحب نے اپنی تقریر میں کہا ہے کہ اب ہم الیکشن جب جیت چکے ہیں تو اب ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے کاؤنسلرز اور دوسرے جو کاؤنسلرز منتخب ہوئے ہیں ان میں کوئی فرق نہیں ہوگا. آپ نے کراچی کے چپے چپے کے ساتھ مل کے کام کرنا ہے. آپ نے یہ تقسیم کی سیاست، نفرت کی سیاست کو رد کرنا ہے، مل کے یونٹی کے ساتھ اس شہر کے مسائل حل کرنے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اچھا جب کراچی میں ماضی میں کبھی پولیس تو نہیں رہی، لیکن جو جماعتیں رہی انہوں نے یہ الزام لگایا کہ صوبائی حکومت سپورٹ نہیں کرتی، لیکن کراچی کے مسائل صوبہ حل نہیں کر سکتا. آپ اس وقت کی وفاق میں اور آئندہ جو صورتحال بنے گی انشاءاللہ آپ کے لیے رائے ہموار ہوں، تو کراچی کے لیے آپ کیا کریں گے؟ اور اس وقت جو وفاقی حکومت ہے اس کے لیے کراچی کے لیے اس سے کیا کروائیں گے؟ کراچی کے مسائل کتنے سنگین ہیں آپ جانتے ہیں، یہ حل کیسے ہوں گے اس کے حوالے سے؟ کراچی ایک ایسا شہر ہے جہاں کافی زیادہ مسائل یا وفاقی حکومت یا صوبائی حکومت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور جہاں تک وہ مسائل ہیں اوبیسلی ہم امید رکھیں گے کہ جو بھی وفاقی حکومت میں ہو یا جیسے صورتحال ہو، صوبائی حکومت وفاقی حکومت کراچی شہر کے ایڈمنسٹریشن کے ساتھ تعاون کریں گے. مگر میں سمجھتا ہوں کہ کراچی میں اتنا پوٹینشیل ہے کہ وہ اپنا فنڈز بھی جنریٹ کرتے ہیں اور اپنا ہی فنڈ سے اپنا کام بھی نکلوا سکتے ہیں. اس لحاظ سے 2 ایریاز ہے جس پہ ہم چاہیں گے کہ کے ایم سی غور کرے. ایک تو انہوں نے اپنا جو نیا قانون لے کر آئے ہیں اور جو اختیار انہوں نے ڈیوالو کیا ہے لوکل گورنمنٹ کو کہ وہ اپنا پراپرٹی ٹیکس جمع کر سکتے ہیں. جب یہ پراپرٹی ٹیکس ہمارے ساتھ ہوتا تھا تو یہ پورا کراچی کے لیے صرف 1 بلین روپیہ جمع ہوتا تھا، اور میرا خیال میں اگر ہم یہ ڈیوالو کریں گے اور نچلی سطح پہ یہ اس قسم کے ٹیکسز ہمارا بلدیاتی نظام خود اکٹھا کریں گے تو اس کا ہمارا ٹیکس ریونیو میں اضافہ ہوگا. اس طریقے سے وہ پیسہ بھی ہم کراچی پہ لگائیں گے. اور دوسرا جس طریقے سے صوبائی حکومت نے ایک ایگزامپل پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا کھڑا کر دیا، اور باقی صوبوں کے مقابلے میں اگر اب سندھ حکومت کا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا
پورٹ فولیو دیکھے، چاہے وہ ہمارا تھر کول منصوبہ ہو یا ہمارا چھلک ملکیار برج ہو یا تھٹا ڈیول کیریج وے ہو، مزید کافی زیادہ ہمارے ایسے منصوبے ہیں جو ہم نے پبلک پارٹنرشپ میں کیے ہیں کراچی میں پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کے. میں امید کرتا ہوں کہ ہمارا KMC بھی کام کریں. مہربانی سر، شکریہ بھائی. نہیں لڑا تھا. چیئرمین صاحب یہ بتائیں کہ آپ کی یہ جو تاریخی فتح ہوئی ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ میئر اور ڈپٹی میئر کی جوڑی کو کامیاب کیا ہے، اس تاریخی فتح پر مخالفین آپ کی اس فتح کو برداشت نہیں کر پا رہے. خصوصاً جماعت اسلامی کے امیر خود یہاں آئے ہیں اور انہوں نے آپ کو ایسی دھمکیاں دی ہیں جو کہ میں نہیں دے سکتا. پہلے بھی آپ کو دھمکیاں ملی ہیں، لیکن وہ کہہ رہا ہے گلی گلی میں آپ کا گھیرا ہوگا، ایوان میں گھیرا ہوگا اور آپ کو چھوڑیں گے نہیں. ایک تو ایوان میں تو ان کا ایک ممبر ہے صبح سندھ اسمبلی میں اور نیشنل اسمبلی میں، تو وہاں مجھے نہیں پتا وہ کون سے کس قسم کا گھیراؤ کی بات کر رہے ہیں. اور جس طریقے سے میں تو جماعت اسلامی کو ایڈوائز کروں گا کہ وہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کے کام کرے، اور جو لوگ مئی 9 میں شامل تھے، جنہوں نے ہمارے یادگار شہداء کو جلائے تھے، جنہوں نے ہمارا ملٹری انسٹالیشنز پہ حملہ کیے تھے، جنہوں نے جناح ہاؤس پہ حملہ کیا تھا. مجھے تو بہت افسوس ہوا کہ ان حملوں کے بعد ہمارا جو جماعت اسلامی کے دوستوں ہیں انہوں نے یہاں سے اٹھ کے زمان پاک گئے تھے اور ان کے ساتھ مل کے کراچی پہ قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے. مگر شکر الحمدللہ کہ کراچی کے جو لوکل باڈی کے ممبرز ہیں انہوں نے اپنا ووٹ کا اختیار کرتے ہوئے مرتضی وہاب صاحب اور سلمان وہاب صاحب مراد صاحب کو کامیاب کروایا ہے. سر یہ بتا دیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے آج کا دن تاریخی اہمیت کا حامل ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے میئر اور ڈپٹی میئر اپنا منتخب کرا دیا، لیکن اب تک وہ روڈ میپ سامنے نہیں آیا. کراچی کی ترقی کے حوالے سے ترجیحات سامنے نہیں آئے. چونکہ آپ پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں تو آپ بتا دیں کہ ترجیحات کیا ہوں گے اور روڈ میپ کیا ہے، کس طرح ان مسائل کو، کراچی کے جو گمبھیر مسائل ہیں اس کو حل کریں گے. تھینک یو. میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو جو الیکشن کیمپین کی مہم میں جو ایشوز اٹھائے گئے تھے اس دوران پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک بڑا سمپل نعرہ تھا کہ ہم سب کا کراچی. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم سب ملتے ہیں تو ہم سب مل کے کراچی کے مسائل حل کر سکتے ہیں، اور یہی نعرہ ہم سمجھتے ہیں کامیاب ہوا ہے. کراچی کے عوام نے وہ سیاسی جماعتیں جو ہمیں تقسیم کرنے کی کوشش کر رہے تھے، جو نفرت کی سیاست کر رہے تھے، جو لسانی بنیادوں پہ یا کسی اور بنیاد پہ ہمیں تقسیم کرنے کی کوشش کر رہے تھے، وہ بری طرح ہار چکے ہیں. اب ہمارا عام انتخابات بھی آ رہے ہیں، تو اس عام انتخابات کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی اپنا منشور سامنے لے کر آئے گی، اور اس منشور میں پورے پاکستان میں اور پورا پاکستان کے لیے ہمارا مینیفیسٹو، ہمارا نظریہ وہ ہم قوم کے سامنے رکھیں گے. چیئرمین صاحب، آپ وفاقی حکومت میں اختلافات کی بات ہو رہی ہے کہ آپ نے اعتراض کیا تھا کہ جب تک آپ کا مطالبات نہیں مانے گئے آپ جو ہے وہ جو بجٹ ہے وہ پاس ہونے نہیں دیں گے. تو کیا آپ کے مسائل وہ کہاں پہنچے ہیں، وہ چیزیں کو ٹھیک ہوئی؟ تھینک یو. جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کا سٹینس ہے کہ وفاقی حکومت کو اپنا حصہ فلڈ ریکنسٹرکشن میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے، یہ ایک نیا سٹینس نہیں ہے. یہ ہمارا پرانا سٹانس رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ مہینوں پہلے جب ہم نے CM ہاؤس میں فلڈ ریہیبلیٹیشن کے جو سارے منصوبے تھے ان کے بارے میں ہمارا ایک پروگرام تھا، تو اس پروگرام میں بھی ہم نے یہ کمپلینٹس اٹھائے تھے. اب اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کا جو کمیٹی ہے انہوں نے آج تک ایک میٹنگ ویکینڈ سے پہلے رکھا تھا حکومت کے تنظیم کے ساتھ، اور اب آج رات میں ہمارا دوسرا انگیجمنٹ ہوگا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارا خاص طور پہ جو فلڈز کے حوالے سے شکایتیں ہیں وہ دور کیے جائیں گے. مگر آئی ڈونٹ فیل دیٹ the فلڈز کا جو کمپوننٹ ہے وہ تو they shouldn't have been the last things to be included in our budget.
ये तो हमारा पूरी बजट का थ्रस्ट होना चाहिए था कि जो 4RF प्रोग्राम हमने पूरी दुनिया के सामने बेचा और कि जिस तरीके से हमारा वज़ीर आज़म ने बड़ा अच्छा अंदाज में अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर किया या नेशनल असम्बली में तकरीर किया कि हम आज आगे जाके जो हमारा सिला मुतासरीन हैं उनके लिए जो रिकन्स्ट्रक्शन प्रोसेस है वो इस तरीके से करेंगे कि वो ना सिर्फ मौसमी तब्दीली के हवाले से हम उसको और मजबूत बनाएंगे मगर हमारा मुल्क का मीशत के हवाले से जो हम ये रिकन्स्ट्रक्शन के काम हो रहे होंगे तो उस तरीके से भी इसको कंट्रीब्यूट करेगा। तो हमारा बहुत अफसोस के साथ कि ये अब आखिरी इंक्लूजन होगा रादर देन फ्रंट एंड सेंटर एंड द थ्रस्ट ऑफ द गवर्नमेंट्स बजट, मगर उम्मीद है कि हमारे इन मुलाकातें के बाद ये ज़रूर बजट का हिस्सा होगा। जहाँ तक हमारे तंजीम साजी के सिलसिला है, इसलिए कि इलेक्शंस बहुत ही नज़दीक हैं तो आपको इतना आपको ओवरऑल तो तंजीम साजी नहीं नज़र आएगा, शायद देखा तो कि इधर उधर हम कोई चेंजेस लेकर आएँ, मगर ओवरऑल जो है रिकॉम्पोजिशन इलेक्शन से जो इतना नज़दीक है तो वो तंजीम नौ या नया तंजीम साजी का प्लान नहीं है। हमने सदर ज़रदारी साहब ने और फिर मैंने इसी महीने लाहौर में टाइम गुजारे थे और अब सदर ज़रदारी साहब जल्द वापस आ रहा है, वो लाहौर में बैठेगा, जब वो निकलता है फिर मैं वहाँ बैठूँगा इंशाअल्लाह ताला। हम जो गैप आया है, जो एक बहुत ये जो प्रोसेस 2018-2013 इलेक्शन के बाद जिस तरीके से इस सूबे में सियासत करवाई गई, अब हम उम्मीद रखते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अगर लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाता है तो उस स्पेस में भी हम बेहतर परफॉर्म कर सकेंगे। जी चेयरमैन साहब, ये बता दें, कश्ती का वाक़या हुआ है और बड़ी तादाद में 300 के करीब पाकिस्तानी हैं, बहुत बड़ा वाक़या है। ये क्यों हमारे इदारों की निगलिजेंसी है, इंसानी जानों का ज़िया होता है। पीपल्स पार्टी पे नजरें होती है क्योंकि पीपल्स पार्टी अपने आप को अवामी पार्टी कहलाती है, तो आवाम की बात कौन करेगा? उन जालिमों को सजा कौन देगा जिन्होंने माओ के लगते जगर उनसे दूर की? और ये मुआशी बदाली कब खत्म होगी कि नौजवान जो है बाहर जाना पसंद करते हैं? जहाँ तक ये इंसिडेंट है, ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है और पूरी दुनिया, ना सिर्फ हमारा अपना पाकिस्तान का मीडिया मगर पूरा दुनिया के मीडिया इस पर गौर कर रहे हैं। मैं जानता हूँ कि जो इंतज़ामिया है, जो हुकूमत के इदारे हैं, इस वाक़े से बहुत पहले भी जो हमारा इल्लीगल इमिग्रेशन यहाँ से होता है उस पर काफ़ी सख्ती करवा रहे थे और अपनी जगह अपना मेहनत जारी था, मगर उसके बावजूद आपने देखा इस वाक़या की वजह से पूरी कौम के सामने नज़र आया कि ये सिलसिला चल रहा है और जहाँ हम एक तरफ उनके साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं ताकि हम we can bring back the bodies of the deceased, ताकि we can identify the bodies of the deceased internationally. Domestically हम इस चीज़ पे भी काम कर रहे हैं और हुकूमत इस चीज़ पे काम कर रही है कि इन लोगों के ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए जो गलत तरीके से लोगों को इस तरीके से मुल्क के बाहर लेके जाते हैं। मगर साथ साथ में भी यूरोपियन ममालिक के साथ साथ और ऑस्ट्रेलियन पूरी दुनिया के जो वेस्टर्न ममालिक हैं उनसे भी हम इंगेज करते रहेंगे कि ऑब्वियसली हम तो नहीं चाहते हैं कि इलीगल इमिग्रेशन हो और इलीगल इमिग्रेशन का मुकाबला करने के लिए जो हमारी बस की बात है पाकिस्तान के अंदर वो भी हम रिफॉर्म लाने के लिए तैयार हैं और उस पर मज़ीद स्ट्रिक्टनेस ले आने के लिए तैयार हैं। उनका जो लीगल इमिग्रेशन है उस पर भी जोर देना चाहिए कि उनको अगर वो लीगल इमिग्रेशन को सही तरीके से इनकरेज करेंगे तो लोग फिर ये जो इलीगल रास्ता है उसको भी नहीं अपनाएंगे। साथ साथ हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इंटरनेशनल नॉर्म्स जो होते हैं ह्यूमन राइट्स के हवाले से वो रेफ्यूजीज़ को एक राइट देते हैं और उस राइट को अगर उनको एडमिशन वो नहीं देना चाहते हैं तो वो उनका मर्जी है, वो वहाँ पहुँचते हैं तो आप उनको इनकार करें, लेकिन
لیکن جس طریقے سے سختیاں یونائٹڈ کنگڈم سے لے کے مختلف ممالک میں ہو رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ انسانی حقوق کی جو ہے میں خیال رکھنا چاہیے، اور جو لوگ کشتیوں پہ یا دوسرے طریقے سے جا رہے ہیں ان کو میرے خیال میں کچھ رکاوٹوں کی وجہ سے وہ مزید مشکلات میں they find themselves in more trouble. صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کی کامیابیاں کراچی سے لے کے خیبر تک نظر آ رہی ہیں، کیا نون لیگ سے اختلافات سیاسی ہیں یا یہ شمولیتیں ہو رہی ہیں اس وجہ سے؟ نون لیگ کے ساتھ میرا نہیں خیال ہمارا اختلافات کوئی سیاسی اختلافات ہے. اب میں سمجھتا ہوں جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی بات ہے، ہمارا ایک جو بھی آج ہم ایک اتحاد میں ہیں، مل کے حکومت میں ہیں، لیکن ہم نے تو مسلسل آگے جا کے پاکستان پیپلز پارٹی نے ہی اس ملک میں رہ کے سیاست کرنا ہے. اور میں امید رکھتا ہوں کہ جو بنیادی اصول ہے جو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اور میاں محمد نواز شریف صاحب نے چارٹر ڈیموکریسی میں سائن کیے ہیں، اس کے تحت ہم اپنے سیاست کو لے کے جائیں گے. یا اگر وہ اس وہ ڈاکیومنٹ تو کافی واست تھا، اگر اس حد تک نہیں تو ہم اپنا مخالفت جو ہے وہ سیاسی مخالفت ضرور رہیں گے، کوئی ذاتی مخالفت نہیں ہوگا. اور جہاں تک میرا اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب یا میاں محمد نواز شریف صاحب کی بات ہے یا ایون مریم شریف صاحبہ کی بات ہے، میرے تو بہت ہی اچھا ورکنگ ریلیشن شپ رہا ہے ان سب کے ساتھ، چاہے ہم اپوزیشن میں ہو یا ہم حکومت میں ہو. جو ہمارا حکومت کے اندر چاہے کوئی پالیسی پہ اختلافات ہو یا دوسرا نظر ہو یا ہمارا کوئی ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو ہو، وہ ہمارا حق ہے کہ ہم اپروپریٹ فارمز پہ وہ اٹھاتے رہیں گے. اگر ہم محسوس کرتے ہیں کہ کوئی ایسا ایشو ہے جو ہمیں عوام میں بھی اٹھانا پڑے گا، وہ تو ہم کریں گے. مگر میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان کوئی سیاسی اختلافات ہے، اور آگے جا کے بھی مجھے کوئی سیاسی اختلافات یا سنگین سیاسی اختلافات نظر نہیں آ رہا ہے. شور پالیسی پہ اختلافات ہو سکتا ہے. اچھا، میرا سوال ہے کراچی کا دیرینہ ایک مسئلہ ہے مردم شماری کا، جو اس سینسس میں بھی ابھی تک وہ اس طرح ایڈریس نہیں ہو. خود زرداری صاحب کہہ چکے تھے کہ 3 کروڑ سے زائد کی آبادی کا شہر. اس حوالے سے پیپلز پارٹی کیا زور دے سکتی ہے اور کس طرح؟ دیکھیں، جہاں تک سینسس کی معاملہ ہے، میرا خیال میں ہمیں غیر متنازع سینسس چاہیے. اور سینسس کے جو ایشوز ہے وہ صرف اس شہر سے نہیں تو کافی شہروں سے اور کافی صوبوں سے انگلیاں اور اعتراضات اٹھ رہے ہیں. اور جو بنیادی وجہ ایک نیا سینسس کروانے کے لیے تو یہ ہے کہ پچھلا سینسس پہ ہمارا اعتراضات تھا، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارا سی ایم صاحب اور سول سوسائٹی اور سب کا آواز اٹھانے کے باوجود جو ہے یہ پروگریس متنازع ہی رہا ہے. خاص طور جس طریقے سے کبھی کبھی ایک صوبہ کو یا کبھی کسی شہروں کو صرف ایکسٹینشن دیے گئے اور دوسرے شہروں کو نہیں دیے گئے، تو میں سمجھتا ہوں یہ آگے جا کے بھی یہ سینسس متنازع ہی رہے گا. ہمیں ایک ایسا پروسیجر چاہیے جس پہ ہم غیر سیاسی غیر متنازع سینسس ملک بھر میں کروایا جائے، ایک ہی پیریڈ کے لیے سارے صوبے میں کروایا جائے تاکہ سب کا بھروسہ ہو ان کے رزلٹ. آپ نے پانی کا مسئلہ اٹھایا تھا کہ ٹینکر آپ خرید کے لیتے ہیں، لیکن ابھی جو K4 کے لیے 17 ارب روپے رکھے گئے، کیا K4 اس سال میں مکمل ہوگا؟ جو اہم مسئلہ ہے جہاں تک پانی کا مسئلہ ہے میں واضح کروں، ایک تو پاکستان پیپلز پارٹی ہی وہ جماعت ہے جو آج سے نہیں مگر مسلسل پانی کے ایشو پہ آواز اٹھاتی رہتی ہے. آپ کو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا دھرنا یاد ہوگا جو ہم پانی پہ ہی آواز اٹھا رہے تھے. جہاں تک میرا گھر کا ٹینکر کا سوال ہے، میں اس لیے ٹینکر خریدتا ہوں کہ مشرف صاحب کے دور میں بلاول ہاؤس کا پانی کا لائن کاٹا گیا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ آج تک ہم ٹینکر پہ خریدتے ہیں. میں نے سی ایم صاحب کو وہ اسکیم نہیں دیا ہے یا وہاب صاحب کو اسکیم نہیں دیا ہے کہ میرا یہ مسئلہ حل کرے، مگر اوور آل ایک ایشو ہے. تو ایک ایشو لوئر ریپیرین کا حق ہے، بلوچستان اور سندھ کا پانی کا جو لوئر ریپیرین کا حق ہے اس پہ تو ہم مسلسل آواز اٹھاتے ہیں کہ اگر آپ ارسا کا اور وہ واٹر فارمولا کے مطابق صحیح پانی نہیں دیا جائے گا
آپ ہی پریس کانفرنس کر دیں بھائی, میں تو بس کرتا ہوں. پھر میں سوال کا جواب دے رہا تھا کہ اگر ہمیں وہ صحیح فارمولا کے مطابق پانی نہیں دیا جائے گا, جس سے نہ صرف لوور ریپیرین کو اپنا حق مگر اسی فارمولا کے تحت ایکسٹرا پانی کراچی کے لحاظ سے دیا جاتا ہے جو کہ سندھ کو نہیں دیا جاتا, جس کی وجہ سے ہم اس ٹاپک پہ بھی اپنا آواز اٹھاتے رہتے ہیں. جہاں تک KM4 کا ایشو ہے, اس پہ اس دن ہم نے یہی بات اٹھایا تھا, یہی بات چھیڑا تھا کہ آپ اگر یہ کرنا ہے تو صحیح طریقے سے فنڈنگ کریں. اس لیے جو ڈیلے ہوا ہے وہ صوبائی حکومت کی طرف سے نہیں, یہ مختلف وفاقی حکومت کی وجہ سے ڈیلے ہوا ہے. وہ ایلوکیٹ ایک رقم کرتے ہیں, پھر اس پورا کو وہ خرچ نہیں کرتے ہیں, جس کی وجہ سے یہ بار بار یہ پروجیکٹ ڈیلے ہوتا آ رہا ہے. یہاں تک کہ ہم نے ابھی ہی وزیر اعظم صاحب کو ادھر ہوسٹ کیا تھا کراچی میں, یہ ہم نے لانچ کیا تھا, وہاں ہم سب کے سامنے وعدہ کیا گیا تھا کہ اس پہ ہم ایلوکیٹ کریں گے, خرچ کریں گے. وزیر اعظم صاحب نے اپنا تقریر میں کتنا اناؤنس کیا تھا؟ 17.5 کتنا 17.5 بلین کیا تھا, 15.5 17.5 بلین کا اعلان کیا تھا, مگر تقریر سے لے کے جب تک وہ کتاب میں آیا وہ جو ہے 17 سے لے کے 15 پہنچ گیا. اب پاس ہوتے ہوئے اور نکلتے ہوئے ہمیں نہیں پتا کہ ہمارا کراچی کا KM4 کا کیا مستقبل ہوگا, مگر کراچی کا بنیادی ایشو پانی ہے. ہمیں اس ایشو کا حل نکالنے کے لیے ہر طرف اس پہ کام کرنا ہوگا. نہ صرف بالکل ہم چاہیں گے کہ ایلوکیشن ہو جتنا ہو سکتا ہے ہمارا KM4 کا منصوبہ کا, ہم یہ بھی چاہیں گے کہ چاہے وفاقی حکومت G2G میں یا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ہمیں اپنا ڈیسیلینیشن پلانس جس کا وعدہ حکومت نے کیا تھا اس پہ کام شروع کر دے. ہم اپنے طور پہ صوبائی حکومت کی طرف سے ویسے ہم نے ایکسٹرا پمپنگ اسٹیشن پہ کام کیا ہے اور مزید کرتے رہیں گے. آپ سب کا بہت شکریہ. وزیر خارجہ بلاول بھٹو سے